नंबर पे जो काम करना है वो काम ये कि तुम नमाज पढ़ो। मुझे बताइए तो सही, जब हम मोहम्मद को रसूल मानते हैं, मोहम्मद की हम इताअत करते हैं, मोहम्मद को अपना रसूल मानते हैं, तो कहते हैं कितने मुसलमान नमाज पढ़ते हैं? मुझे बताइए तो सही। हम तो मोहम्मद को भी नहीं माना। सबसे पहली बात ये है कि ईद उल अज़हा गुजर गया। एक बात इस पर गौर करने की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा कि कुर्बानी करो, लेकिन कुर्बानी करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ये कहा कि फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, फसल्ली नमाज पढ़ो, रब्बिका तेरे रब के लिए, वन्हर उसके बाद है कुर्बानी। लेकिन हम गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले कहा कि नमाज पढ़ो, उसके बाद कुर्बानी, लेकिन हम सब ने आज ईद उल अज़हा की कुर्बानी दिए लेकिन नमाज नहीं पढ़े। मुझे कोई बताए कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले तुमको कहा कि नमाज पढ़ो, नमाज तो नहीं है तो फिर कुर्बानी किस चीज़ की? मुझे कोई बताए। क्योंकि कुरान ने पहले कहा कि फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, पहले नमाज पढ़ो उसके बाद कुर्बानी नहर करो। मुझे बताए आज जितने भी लोग आज कुर्बानी दिए ज़्यादातर बेनमाजी हैं। मुझे बताइए कुर्बानी कबूल है कि नहीं? हमने कभी सोचा है? हमने कभी कुरान और हदीस में गौर किए हैं कि कुरान ने हदीस ने हमको क्या कहा? लेकिन आज हम कुरान हदीस को छोड़कर ऐसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं मेरे भाइयों कि क्या ही कहें मेरे भाइयों। आज बुराइयाँ हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे हैं, किस बुराई पर बात की जाए मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो पहली बात यह है कि अगर अपनी कुर्बानी को कबूल करवाना है अपने रब के पास तो पहले नमाज पढ़िए, तभी कुर्बानी कबूल होगी। क्योंकि नमाज अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। जिब्रील अमीन और आया और कहा कि अल्लाह के नबी हमें इस्लाम के बारे में कुछ बताएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अन तशहद ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ये एक बात बताएं, अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने पहले कहा कि कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, गवाही दो। उसके बाद किसी चीज़ की अगर हुक्म दिया गया है तो फिर नमाज है। अगर कलमे पर गौर करें, कलमे जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं इस पर अगर गौर किया जाए तो हम इस कलमे को भी नहीं मानते हैं। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो साहिब, कलमे नहीं मानते? हम तो कलमे पढ़ते हैं। आप में कलमे तो पढ़ता है लेकिन कलमे की माने पर मफहूम पर कभी तो गौर किया है कि कलमे की मफहूम क्या है? कलमे ने हमको क्या हुक्म दिया? कभी कलमे के माने पर हम गौर किए हैं मेरे भाइयों? हम कलमे के माने पर कभी गौर ही नहीं किए। कलमे में हम तो पढ़ लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब एक शेर कहा है कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। हम अल्लाह को मानते हैं कि अल्लाह है लेकिन अल्लाह की नहीं मानते कि अल्लाह ने हमें क्या हुक्म दिया है। हम अल्लाह को तो मानते हैं कि अल्लाह है लेकिन अल्लाह की नहीं मानते कि अल्लाह ने हमें क्या हुक्म दिया है। इसीलिए शायर ने कहा कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। मेरे भाइयों गौर करिए, ला इलाहा का माना है कि मान लो पहले कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, उसके बाद इल्लल्लाह, इल्लल्लाह नहीं है मगर अल्लाह, नहीं है मगर अल्लाह। इसका माना मफहूम ये है कि इसके माने में मफहूम में ये कहा जाता है कि पहले तुमको अल्लाह के अलावा कोई नहीं है तब उसकी इबादत करो। जब अल्लाह के अलावा कोई नहीं है तब उसकी इबादत करो। इस कलमे में ये है। हम कलमे को अल्लाह को अब इबादत तो नहीं करते हैं, अल्लाह को मान लिए इबादत नहीं की। कलमे के पहले सेंटेंस पर हम मान लिए कि ला इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह मगर अल्लाह। ला इलाहा माने इल्लल्लाह को नहीं माना, ला इलाहा को
माना, इल्लल्लाह को हम नहीं माने। फिर चलिए आगे चलिए, उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद ये है कि अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, गवाही दो कि अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। अब रसूल को तो हम मानते नहीं हैं। अब बोलेंगे नहीं मानते हैं, कहाँ मानते हो? रसूल को मानने का मतलब ही है कि उसके अफ़आल और उसके काम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उसको मानो, तब उसको मानना है। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर गौर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस्सलाह, नमाज कायम करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अंतशहदा, तुम गवाही दे दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये भी गवाही दो। ये गवाही देने के बाद तुमको फिर जो दूसरी काम करना है, जो तुमको दूसरे नंबर पे जो काम करना है वो काम ये कि तुम नमाज पढ़ो। मुझे बताइए तो सही, जब हम मोहम्मद को रसूल मानते हैं, मोहम्मद की हम इताअत करते हैं, मोहम्मद को अपना रसूल मानते हैं, तो कितने आज नमाज पढ़ते हैं, कितने मुसलमान नमाज पढ़ते हैं? मुझे बताइए तो सही। हम तो मोहम्मद को भी नहीं माना, इल्लल्लाह को भी नहीं माना, सिर्फ ला इलाहा को माना कि नहीं है कोई मगर अल्लाह, सिर्फ हम अल्लाह को माने लेकिन अल्लाह की इबादत नहीं की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माने। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हम मानते तो नमाज भी पढ़ते, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते तो हम नमाज भी पढ़ते। आज तो ज़्यादातर मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते कि नमाज नहीं पढ़ते। तुम अल्लाह को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ माने बताइए मेरे भाई? तब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मान लिए? तब तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं माने। अफसोस की बात है मेरे भाइयों। आज हमें एक मिसाल दी जाऊँ, अगर कोई हिंदू, एक मिसाल दे रहा हूँ, गौर करिए, इस मिसाल को गौर करके सुनिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम मुसलमान है भी या नहीं, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक हिंदू अगर आए और ये कहे कि इस्लाम ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है मैं मान लूँगा, सदका करने का हुक्म दिया है सदका भी कर लूँगा, खैरत करने का हुक्म दिया है खैरत भी कर लूँगा, इस्लाम ने जिस चीज़ का हुक्म दिया मैं उसको मान लूँगा, बस नमाज नहीं पढ़ूँगा। अगर वो हिंदू कहे, एक हिंदू आए और कि इस्लाम ने जिस चीज़ का मुझे हुक्म दिया सब चीज़ को मैं तस्लीम कर लूँगा, मान लूँगा, बस नमाज नहीं पढ़ूँगा, वो हिंदू मुसलमान हो सकता है कि नहीं? मुझे बताइए, मुसलमान हो सकता है? अगर एक हिंदू आया और ये कहे कि मैं सब चीज़ को मान लूँगा, इस्लाम जिस चीज़ का हुक्म देगा बस एक काम नहीं करूँगा, नमाज नहीं पढ़ूँगा, मुझे कोई बताए नमाज नहीं पढ़ेगा सब कुछ मान लेगा, एक हिंदू आएगा नमाज नहीं पढ़ेगा तो मुसलमान कहलाएगा? मुसलमान कहलाएगा? अगर वो मुसलमान, वो हिंदू सब कुछ करने के बावजूद सिर्फ नमाज ना पढ़े और वो अगर मुसलमान है तो आप भी मुसलमान हैं। अगर वो हिंदू सब कुछ करने के बाद नमाज ना पढ़े और मुसलमान नहीं है तो आप भी मुसलमान कैसे हो सकते? गौर तो करिए, हम कैसे मुसलमान हो सकते कि हिंदू सब चीज़ को मानने के बाद कलमा पढ़ ले, सदका भी कर ले, ज़कात भी दे दे, हज भी कर ले, रमज़ान के महीने में रोज़ा भी रख ले, सिर्फ नमाज ना पढ़ते ये हिंदू मुसलमान नहीं, तो फिर हम किस चीज़ की मुसलमान? हम किस चीज़ की मुसलमान? मुझे बताइए मेरे भाइयों, हम कैसे मुसलमान हो सकते हैं? इस मिसाल से अगर गौर करें तो हम इस मिसाल को अगर समझें तो इस मिसाल के समझने के बाद अगर गौर किया जाए तो इस मिसाल के सामने रखते हुए, इस मिसाल को सामने रखते हुए हम तो मुसलमान नहीं हैं। और हदीस में तो यूँ है कि कुफ्र और मुसलमान के दरमियान जो चीज़ फ़र्क करता है वो नमाज है। कुफ्र यानी काफिर और मुसलमान के दरमियान जो चीज़ फ़र्क करता है वो नमाज है। आज हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हमारे अंदर और एक हिंदू के अंदर क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? मुझे बताइए तो मेरे भाइयों, क्या बताएं, क्या गौर करें, क्या मेरे भाइयों समझने की कोशिश करिए, नहीं तो हमारी सब इबादतें बातिल हो जाएंगी अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो। एक किसी हदीस में कहा गया है कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो कोई अमल कबूल नहीं होगी।
اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگی. تو مجھے بتائیے کیسے ہوگا؟ ہم نماز تو نہیں پڑھتے تو ہمارے عبادتیں کہاں گئیں؟ ہم صدقہ کیے کہاں جائیں گے؟ خیرت کریں گے کہاں جائیں گے؟ عید کی نماز پڑھیں گے کہاں جائیں گے؟ جمعے کی نماز پڑھیں گے کہاں جائیں گے؟ ایک بات غور کریں، مسلمان سب کچھ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اور جمعے کی نماز پڑھتا ہے. جمعے کی نماز کیا سوچ کے پڑھتے ہیں؟ مجھے بتائیں گے کوئی؟ جمعے کی نماز کیا سوچ کے پڑھتے ہیں؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا میرے بھائی. جمعے کے دن افضل دن ہے یہ تو مانتے ہیں ہم سب کوئی، لیکن جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ جمعے کی نماز سنت ہے، جبکہ جمعے کی نماز سنت ہے اور نماز فرض ہے. ہم سنت کو مانتے ہیں، فرض کو نہیں مانتے. جب فرض کو نہیں مانتے تو سنت کو ماننے کے کیا وجہ رہ گیا ہے؟ مجھے بتائیے میرے بھائیوں. ہم جب فرض کو نہیں مانتے تو سنت مان کے کیا کریں گے؟ ہم فرض کو چھوڑ دیے اور سنت پر دوڑ رہے ہیں. آج ایسے ایسے مسئلہ پیش آتے ہیں کہ ٹوپی لے کر کیا جھگڑا تو کیا جھگڑا. میرے بھائیوں ٹوپی کو ماری اللہ، پہلے نماز پڑھو. نماز کا حکم ہے، کلمے کے بعد کوئی چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو نماز کا حکم دیا ہے میرے بھائی. ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے اندر شرم و حیا نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا کہ جب انسان کے اندر شرم و حیا نہیں رہیں گے نا تو سب کچھ کر پائے گا، زنا بھی کرے گا، کچھ بھی کر لے گا. نہیں تو دیکھیے میرے بھائیوں، باپ کے سامنے بیٹا نشہ کر رہا ہے، باپ کے سامنے بیٹا گان بجا رہا ہے. کیا یہ شرم و حیا ہے اس کے اندر؟ دیکھیے ہمارے اندر اگر شرم حیا ہوتا تو کیا کرتے جانتے ہیں؟ ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو ہم کو تو شرم آنی چاہیے، ہم کو تو شرم آنی چاہیے کہ ہم سنت مانتے ہیں اور فرض کو نہیں مانتے ہیں. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے اندر شرم و حیا نہیں ہے. اگر شرم و حیا ہوتی تو ہم فرض نماز پڑھتے اور سنت کو بعد میں، اگر فرض پڑھنے کے بعد سنت کو ہم ادا کرتے، لیکن فرض کو چھوڑ کر سنت ادا کر رہے ہیں میرے بھائی. ایک بات بتاتے جاؤں، نوجوانوں کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن آج نوجوانوں کے اندر اپنی ذمہ داریاں وہ نہیں مانتے ہیں میرے بھائی. نوجوانوں کی پہلی ذمہ داری، نوجوانوں کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اس میں سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صحیح علم سیکھیں. آج علم ہم تو سیکھتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کے علم نہیں سیکھتے ہیں میرے بھائیوں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے. اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علم سیکھنا ہے، لیکن کون سی علم؟ پہلے تم کو قرآن کا علم سیکھنا ہے. آج ہم قرآن کے علم کو چھوڑ کر آج ہندی انگلش سب چیز کو سیکھنے پر پڑے ہوئے ہیں. میں نہیں منع کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کو سیکھ لیجئے صرف، اور کچھ مت سیکھیے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. پہلے قرآن کا علم، اگر ایک انسان کو اگر کچھ چیز کا علم لینا ہے تو پہلے قرآن کا علم لینا ہے، اس کے بعد کوئی چیز وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن آج ہم قرآن کو چھوڑ دیے میرے بھائی. نوجوانوں تمہاری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اس میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ تم عبادت کرو. عبادت کرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن عرش الہی میں 7 لوگ عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے. ان میں سے دوسرا شخص جو ہے شاب نشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی نوجوانی کو رب کی عبادت میں لگایا ہوگا، جس نے اپنی عبادت کو اپنی نوجوانی کو رب کی عبادت میں لگایا ہوگا. آج نوجوان اپنی ذمہ داری کو نہیں مانتے ہیں میرے بھائی. نماز پڑھتے نہیں، عبادت کرتے نہیں ہیں، تو کیسے تم کو عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گا؟ بتائیے میرے بھائی. تمہاری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ تم صحیح عبادت کرو، علم سیکھو، اور علم کے مطابق جو علم تم نے سیکھا اس علم کے مطابق تم عمل کرو. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے 5 سوال کرے گا. کیا سوال؟ 5 سوال کرے گا. 5 سوال میں سے پہلی سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ ہم نے تجھے ایک سے لے کر 70 سال کی 80 سال کی عمر دی تھی، اس عمر کو کہاں گزارا؟
یہ پہلی سوال ہوگا کل قیامت کے دن. جب تک 5 سوال کے جواب انسان نہ دے دے اس کے پیر زمین کے ساتھ چپک جائے گی, وہ پیر ہلا نہیں پائیں گے, وہ حرکت نہیں کر پائیں گے میرے بھائیوں. تو پہلی سوال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرے گا کہ ہم نے تجھے نوجوانی دی تھی, ہم نے تجھے عمر دی تھی 1 سے لے کر 70 سال تک, یہ عمر کہاں گزارا؟ یہ سوال کرے گا کل قیامت کے دن. اور دوسری سوال یہ کرے گا کہ ہم نے تجھے نوجوانی دی تھی, نوجوانی کہاں گزارا؟ بہت چوکنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے کہ 1 سے لے کر 70 سال کی عمر میں نوجوانی آتی ہے کہ نہیں؟ نوجوانی آ جاتی ہے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ نوجوانوں بتاؤ تم نے اپنی نوجوانی کو کہاں گزارا؟ اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نوجوانوں کی نوجوانی بہت اہم ہے, نوجوانی بہت امپورٹنٹ ہیں. نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سے لے کر 70 سال تک سب چیز آ جاتا ہے اس کے اندر, پھر بھی سوال کرے گا. دوسرا سوال جو وہ یہ ہے کہ ہم نے تجھے نوجوانی دی تھی, نوجوانی کہاں گزارا؟ دوسری سوال یہ ہوگا میرے بھائیوں بتائیے کیسے ہوگا؟ ہم کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اے نوجوانوں بتاؤ کل قیامت کے دن تمہیں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تجھے نوجوانی دی تھی, کہاں گزارا؟ تو کیا سوال کا جواب دو گے؟ نوجوانوں آج نوجوان, زیادہ تر نوجوان پیسے کماتے اور گھومتے پھرتے ہیں. میرے بھائیوں تجھے کس بات کی تکبر ہے؟ تو کس بات پر بھروسہ کر کے تو آج نماز سے غافل ہے, عبادت سے غافل ہے, رب کی عبادت سے تو غافل ہے؟ کس چیز پر مجھے بتاؤ؟ جبکہ سائنس کہتی ہے کہ انسان مرتے ہی 24 گھنٹے دفن کرنے کے 24 گھنٹے بعد اس کے جسم کے اندر سے یعنی پاخانہ کے راستے سے کیڑا نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے میرے بھائیوں, مجھے بتائیے تم کس چیز پر تکبر کر رہے ہو؟ تم کس چیز پر آج اڑے ہوئے ہو کہ تم رب کی عبادت سے باہر نکلے ہوئے ہو؟ آج رب کی عبادت سے تم دور ہو, کس چیز پر مجھے بتاؤ؟ جبکہ تم مرتے ہی 24 گھنٹے بعد تمہارے جسم کے یعنی تمہارے دبر سے یعنی تمہارے پخانے کے راستے سے کیڑا نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اور جسم سے بدبو, اتنی خراب بدبو کہ انسان اگر اس کا سینٹ لے لے, انسان کو اگر اس کی خوشبو مل جائے تو انسان کا دماغ پگلا جائے گا. اتنی خطرناک انسان کا سینٹ ہے. اور جب یہ 24 گھنٹہ ہو جاتا کیا ہوتا ہے؟ کیڑا نکلتا اور دوسرے کیڑے کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ یہ جسم آئی ہے اس کو کھانا ہے. اور 1 دن پھر 3 دن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا ناک کی حالات خراب ہو جاتی ہے. ناک کی حالات 3 دن کے بعد ناک کی حالات خراب ہوتی ہے. بات سوچنے کی ہے کہ ناک کی حالات کیوں خراب ہوتی ہیں. اس بات سوچنے کی یہ ہے کہ ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کہ میری ناک کی سوال ہے, یار میری ناک کٹ جائے گی, اگر میں کچھ خراب کام کر جاؤں تو میری ناک کٹ جائے گی. اسی لیے 3 دن سائنس کہتی ہیں کہ 3 دن کے بعد اس کا ناک کی حالات خراب ہو جاتی ہیں, اور پھر 6 دن بعد دانت گر جاتے ہیں, پھر 9 دن کے بعد اس کا بال گرنا شروع ہو جاتا ہے. جو بال آج ہم ہنیسنگ کٹنگ کاٹتے ہیں, بال کی کتنی حفاظت کرتے, شیمپو لگاتے, کیا نہیں لگاتے میرے بھائیوں, یہ بال 9 دن کے بعد نکل جائے گا, جسم سے الگ ہو جائیں گے. اور پھر ایسے کرتے کرتے تمہاری جسم کے 1 سال کے اندر تمہارا جسم پورا ختم ہو جائے گی, اور سب تمہارے جسم کے گوشت ہڈیاں بوشیدہ ہو جائیں گے, یعنی ریزہ ہو جائیں گے. جیسے کہ ہم گرد و غبار یعنی دھولے کو دیکھتے ہیں, جیسے کہ مٹی کے گرد و غبار ہے نا, اسی طرح مٹی کی طرح گل جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے میرے بھائی. 1 سال کے اندر تمہارا جسم بیکار ہو کر مٹی بن جائے گی. تو تم کو کس چیز پر تکبر ہے؟ تم کس چیز پر اڑے ہوئے ہو کہ تم رب کی عبادت سے غافل ہو؟ آج تم رب کی عبادت سے دور ہو میرے بھائیو. اللہ کی عبادت کرو. کوئی نماز نہ پڑھے تو اس کو مسلمان کہلانے کا حق اگر حدیث کو دیکھا جائے تو نہیں ہے میرے بھائیو,
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بین الرجل بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک آدمی اور ایک کفر یعنی ایک ہندو اور ایک مسلمان کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے میرے بھائیوں، نماز پڑھیے۔ میرا گزارش یہی ہے کہ سبھی عبادتیں باطل ہو جائیں گے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ کی صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، حج کچھ قبول نہیں ہوگی اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں نماز پڑھیے۔ میرا پورا مضمون، پورا میرا موضوع نماز پر ہی گیا۔ نماز پڑھیے، نماز کی بہت اہمیت ہے میرے بھائیوں، نماز پڑھیے۔ اور کچھ لوگ آج نماز پڑھتے ہیں تو نشہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے تو نماز کے طریقے صحیح نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو دعا بھی بہت کوئی ایسے شخص ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھتے تو ہیں لیکن بہت سے دعا نہیں جانتے ہیں، تو سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں میرے بھائی۔ آپ دعا وغیرہ کچھ نہیں جانتے ہیں، آپ مسجد میں آ جائیے، نماز پڑھیے اور آہستہ آہستہ سیکھتے جائیے، آپ کی عبادتیں قبول ہوگی۔ اور اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، دعا نہیں جانتے اور سیکھتے بھی نہیں ہیں، تو آپ کی عبادت باطل ہو جائیں گے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اور دعا نہیں جانتے ہیں اور سیکھتے بھی نہیں ہیں، تو آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ آپ کو سیکھنا بھی ہے اور نماز پڑھنا ہے، تب آپ کی عبادتیں قبول ہوگی۔ بہت سے شخص آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی طریقہ صحیح نہیں ہے، مولانا سے پوچھیے اور نماز کی طریقے صحیح کریے، کیونکہ نماز کے طریقے صحیح نہیں ہے تو پھر کیسے نماز قبول کیسے ہوگی؟ نماز بھی اگر صحیح طریقے سے ہم نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا، نماز پڑھ کے آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تم دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ۔ تو وہ شخص پھر گیا، ہچکچایا نہیں، پھر گیا اور پھر نماز پڑھ لیا۔ پھر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تم پھر دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ۔ پھر گیا، پھر نماز پڑھا، پھر چلے آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ بھی کہا کہ جاؤ پھر نماز پڑھ کے آؤ۔ اس کا من خراب ہو گیا کہ کیسے نماز پڑھیں گے ہم تو دو مرتبہ نماز پڑھ لیے، تبھی میرا نماز قبول نہیں ہے، میں کیسا نماز پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوے کی طرح چونچ مارنا نماز نہیں ہے، کوے کی طرح ٹھک لی اور چلے گئے نماز نہیں ہے۔ نماز کے طریقے سے ہی ہونی چاہیے۔ نماز پڑھیں تو ہم اطمینان و سکون کے ساتھ آئے اور آدھا گھنٹہ 10 منٹ آدھا گھنٹہ ٹائم دے اور سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے، تب ہماری نمازیں قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث میں کہ اس طرح تم نماز پڑھو جیسے کہ تم اللہ کی دیکھ رہے ہو، جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب ہم اللہ کو تو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہیں گے ہم اللہ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ کو تم نہیں دیکھ رہے تو یہ مان لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو یہ مان لو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک بات غور کریے کہ ایک بیٹا اگر اپنے باپ سے ڈرتا ہے، ایک بیٹا اگر باپ سے ڈرتا ہے تو باپ کے سامنے جوا نہیں کھیلیں گے، باپ کے سامنے گانا نہیں بجائیں گے، کیونکہ اس کے باپ کو دیکھ کر وہ ڈرتا ہے، اس کے باپ کو دیکھ کر ڈرتا ہے، اسی لیے گانا نہیں بجائیں گے۔ وہ موبائل میں گندی اور فحش نموریا چیزیں نہیں دیکھیں گے، کیونکہ وہ اپنے باپ کو دیکھ کر ڈرتا ہے۔ مجھے بتائیے جب انسان کا یہ حال ہے کہ اپنے باپ کو دیکھ کر اتنا ڈرتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے سامنے کچھ نہیں کرے گا، اچھے کام کریں گے، نیک کام کریں گے، برے کام نہیں کریں گے، تو ہم تو اللہ کو دیکھ کر ڈرتے ہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ اگر ہم اچھے عمل نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہم اللہ کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، تو ہم بھی اسی طرح ڈرے جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر ڈر رہا ہے، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی بہت زیادہ ہم کو اللہ کو دیکھ کر ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارا اگر صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم اگر صحیح طریقے سے دعائیں نہیں پڑھیں گے تو ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوں گے؟ تو ہم اللہ کو اس طرح دیکھ کر ڈریں جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر ڈرتا ہے، اپنے باپ سے بھی زیادہ اپنے اللہ کو دیکھ کر ڈرے میرے بھائیوں۔ آخر میں میری نصیحت یہی ہے کہ نماز پڑھیے، نماز کے بغیر کوئی بھی شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو تم نماز پڑھو اور صبر سے مدد طلب کرو۔ آج دنیا کے اندر ہم کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 برس پہلے ہی کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو اور صبر میں مدد طلب کرو۔
نماز پڑھو اور صبر سے دعا کرو، تمہاری مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اس طرح کا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اگر ہم تم کو تم مت ڈرو، تم مت گھبراؤ، ہم تم کو بادشاہی دیں گے، ہم تم کو بلند یعنی تم کو بادشاہت بنا دیں گے، ہم تم کو تخت پر بیٹھا دیں گے، صرف ان کنتم مومنین، بس شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ، بس شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ، مومن ہو جائیے میرے بھائیوں۔ آج دنیا کے اندر ہم کیا نہیں کر رہے ہیں، ہم دنیا کے اندر کیا نہیں کر رہے، ہم اللہ کو بھول گئے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ معزز دے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم آج خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اس زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، یعنی جنت ملتے تھے اس کو مسلمان ہو کر، آج لیکن ہمارے سامنے قرآن و حدیث کو بیان کرنے والا بہت بڑے بڑے عالم موجود ہے، اس کے باوجود ہم آج غلط راستے کا اختیار کر کے بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو پنج وقتہ صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ ہم سب کو آج دنیا کی ظلم و ستم سے بچا لے، اور اے اللہ ہم کو تو ایک نیک بادشاہ یعنی ایسے بادشاہ نصیب کر جو سب کو ساتھ لے کر چلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ ہم سب کو صحیح وقت میں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔